لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون صدقت يا رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه ہر کسی نے مر جانا ہے اور مرنے کے بعد جب رب کے سامنے پیش ہونا ہے تو وہاں پر نجات حاصل کرنے کے لیے 4 کام کرنے ضروری ہیں۔ نمبر 1 کہ وہ شخص ایمان لائے، نمبر 2 عمل صالح کرے، نمبر 3 ایک دوسرے کو حق بات کی تلقین کرے، نمبر 4 ایک دوسرے کو صبر کی بھی تلقین کرے۔ ان 4 کاموں میں سے جو سب سے پہلا کام ہے کہ ایمان لاؤ، اگر اس میں کمی بیشی ہو جاتی ہے تو انسان کو جہنم سے کبھی بھی نجات نہیں ملے گی، ہمیشہ جہنم میں پڑا رہے گا۔ اگر اس نے اگلے 3 کام کر بھی لیے، عمل صالح، تواصی بالحق اور تواصی بالصبر، پہلے کام میں اگر کمی ہو گئی تو اگلے سارے کام ضائع کر دیے جائیں گے۔ انگریز جتنے بھی اچھے کام کر لے، سکول بنا لے، ہاسپٹل بنا لے، یا اس کے علاوہ نسل انسانی کے جتنا بھی کام آ جائے، اگر وہ ایمان قبول نہیں کرتا تو ہمیشہ کے لیے جہنم کا ایندھن بن جائے گا۔ لیکن ایک شخص اگر ایمان قبول کر لے اور پھر اگلے 3 کام بھی کرے، عمل صالح بھی کرے، تواصی بالحق بھی کرے، تواصی بالصبر بھی کرے، تو یہ جتنا کرتا چلا جائے گا اس کے ایمان میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا، کامل مومن بن جائے گا، اور جتنا کامل ہوتا چلا جائے گا جنت میں اس کے درجے بڑھتے چلے جائیں گے۔ تو اس حوالے سے
میں نے 3-4 مہینے پہلے سے ایک بات شروع کی ہے سورہ عصر کی روشنی میں، تو ہم ایمان کو بیان کر رہے ہیں۔ پہلے ایمان ایک چیز کا نام تو ہے نہیں، اس میں ایمان باللہ بھی ہے، ایمان بالملائکہ بھی ہے، ایمان بالرسل بھی ہے، ایمان بالکتب بھی ہے، ایمان بالآخرت بھی ہے، ایمان بالقدر ہی و خیر ہی، قدر خیر ہی و شر ہی بھی ہے۔ تو ایمانیات تو کئی ہیں، اس میں سے ایمان باللہ آپ کے سامنے بیان ہو گیا، اور ایمان بالملائکہ ہم بیان کر رہے ہیں، فرشتوں پر ایمان لانا۔ فرشتوں کے بارے میں ایمان لانے سے کیا مراد ہے؟ کہ یہ اللہ کی مخلوق ہے، ان کا وجود ہے، یہ اللہ کے فرما بردار ہیں، معزز ہیں، مکرم ہیں، جو حکم دیتا ہے وہ کرتے ہیں، نور سے بنے ہوئے ہیں، بہت تیز رفتار ہیں، کثرت تعداد میں ہیں، اور یہ ماں کے رحم میں روح پھونکتے ہیں، یہ کرامن کاتبین ہیں، نامہ اعمال بھی لکھتے ہیں، یہ محافظ فرشتے بھی ہیں، انسانوں کی حفاظت بھی کرتے ہیں، اور پھر یہی روح بھی قبض کرتے ہیں اور آسمانوں کی طرف لے جاتے ہیں، اور پھر عالم برزخ میں منکر نکیر فرشتے سوال کرتے ہیں، اور پھر ان کے اوپر جب کفر ثابت ہو جائے، ایمان یہ نہ لا سکیں اور صحیح جواب نہ دے سکیں، تو ان کے اوپر ایک اعمیٰ اور اصم، بہرا اور نابینا ایک فرشتہ مقرر کر دیا جاتا ہے جو ان کے سر پہ ہتھوڑے مارتا ہے۔ یہ ساری باتیں میں نے تقریباً 6 بیان جمعات میں بیان کی ہیں آپ کے سامنے تفصیلاً۔ آج ہم بات کریں گے حضرت اسرافیل علیہ السلام کے بارے میں، اس کی ذمہ داری کیا ہے۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام اللہ کے 4 مقرب فرشتوں میں سے ایک ہے۔ 4 مقرب فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام اور حضرت عزرائیل علیہ السلام، یہ 4 مقرب فرشتے ہیں۔ عزرائیل علیہ السلام کے بارے میں پچھلے جمعوں پہ بات ہو گئی ہے کہ اس کو قرآن و حدیث میں ملک الموت کہا گیا ہے، موت کا فرشتہ۔ قرآن و حدیث میں اس کا نام تو مذکور نہیں ہے، البتہ آثار تابعین اور تبع تابعین میں اس کا نام مل جاتا ہے، حضرت عزرائیل علیہ السلام۔ اور حضرت میکائیل علیہ السلام، اس کی ذمہ داری ہے بارش کو برسانا، نباتات کو اگانا، لوگوں کو رزق فراہم کرنا، پہنچانا، اس کے ذمے اللہ نے لگایا ہے۔ اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کا کام ہے انبیاء علیہم السلام کی طرف وحی لے جانا، اس کے احکام لے جانا، اس کے پیغامات لے جانا، یہ اس کا کام ہے۔ اس کو اللہ نے سورۃ البقرہ میں ایک تھوڑے سے انوکھے انداز میں ذکر کیا۔ بات تو کچھ اور چل رہی ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں یہود نے کہا تھا کہ یہ ہمارا چونکہ دشمن ہے، یہ ہمارے اوپر عذاب کے پیغام لاتا ہے، تو لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی لانے والا یہی ہے، تو ہم آپ کو نہیں مانتے، جبرائیل علیہ السلام ہمارا دشمن ہے۔ اصل میں اندر بات یہ تھی کہ یہود یہ چاہتے تھے کہ وحی بنی اسرائیل کے کسی شخص پہ آئے، تو وہ چاہتے تھے کہ جبرائیل علیہ السلام کو تو وحی ادھر لانی چاہیے تھی، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ کیوں لے گیا؟ تو بہانہ بنا دیا
یہ عذاب لاتا ہے، تکلیفیں لاتا ہے، اللہ کے حکم عذاب والے لاتا ہے، لہٰذا یہ ہمارا دشمن ہے، ہم نہیں مانتے۔ تو سورۃ البقرہ کی غالباً آیت نمبر 97 ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ من کان عدوا لجبریل، جو کوئی جبرائیل علیہ السلام کا دشمن ہے وہ سن لے، فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ، وہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر قرآن نازل کرتا ہے اللہ کے حکم سے۔ تو تم جبرائیل کے دشمن ہو یا اللہ کے دشمن ہو؟ اپنی مرضی سے تو نہیں آتا، اس کو تو اللہ بھیجتے ہیں، اللہ کے حکم سے نازل کرتا ہے بِإِذْنِ اللَّهِ۔ تو اس ضمن میں یہاں اللہ نے یہ بتا دیا کہ جبرائیل علیہ السلام کا کام کیا ہے، نزلہ علی قلبک، وہ نازل کرتا ہے اللہ کے اذن سے آپ کے دل پر۔ تو یہ وحی لانا، پیغام لانا یا یہ قرآن جو لائے ہیں، یہ جبرائیل علیہ السلام کی ذمہ داری ہے۔ تو ملک الموت کی ذمہ داری بھی آپ نے سمجھ لی، میکائیل کی بھی سمجھ لی، جبرائیل کی بھی سمجھ لی۔ اب اصل جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے حضرت اسرافیل علیہ السلام کی ذمہ داری۔ اس کی ذمہ داری ہے سور میں پھونکنا، 2 مرتبہ پھونکیں گے، ایک مرتبہ پھونکیں گے ساری کائنات تل پٹ ہو جائے گی، سب لوگ مر جائیں گے، پھر 40 سال کا عرصہ گزرے گا، پھر نئے سرے سے اللہ جسموں کو بنائیں گے، زندہ کریں گے، اور 40 سال کے بعد اسرافیل علیہ السلام کو پھر حکم دیا جائے گا، وہ سور میں پھونکیں گے اور سارے کی ساری روحیں جسموں میں جائیں گی اور دوبارہ زندہ ہو کے رب کائنات کے سامنے پیش ہو جائیں گے۔ تو یہ حضرت اسرافیل علیہ السلام اور 4 مقرب فرشتوں کی ذمہ داری ہے جو میں نے مختصراً بیان کر دی۔ اب آئیے اس کی تفصیل کی طرف۔ یہ جو جزوی باتیں ہوتی ہیں، پھیلی ہوئی باتیں ہوتی ہیں، سنتے ہی رہتے ہیں آپ، سادہ انداز میں بھی سنتے رہتے ہیں، لیکن ایک ہوتا ہے باقاعدہ ان الفاظ کو دیکھا جائے جو حدیث میں آئے ہیں، قرآن میں آئے ہیں، ان کو دیکھنے سے ایک عجیب سی کیفیت ہوتی ہے دل کی، اس سے مزید انسان کے لیے اسباق پیدا ہوتے ہیں۔ اس بارے میں حضرت اسرافیل علیہ السلام کی ذمہ داری کہ نفخہ ہوگا، سور میں پھونکا جائے گا، پھر دوبارہ پھونکا جائے گا، اس بارے میں قرآن کی آیات بے شمار ہیں، اور 2 روایات ایسی ہیں جو اس بارے میں بڑی بنیادی ہیں۔ ایک صحیح مسلم میں جو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، اور ایک صحیح بخاری میں ہے جو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ تو میں صحیح مسلم کی روایت کو آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں، جس کو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے روایت کی ہے۔ بس ان کے الفاظ کو دیکھیں گے تو ہمارے سامنے نفخہ اولا سے پہلے کے واقعات بھی آئیں گے، نفخہ ثانیہ کے بعد کے حالات بھی آئیں گے، نفخہ اولا اور نفخہ ثانیہ کے جو درمیان کا عرصہ ہے وہاں کیا صورتحال ہوگی وہ بھی اس کے اندر مذکور ہے۔ پہلے ذرا تھوڑا سا خاکہ ذہن میں بیٹھائیے۔ نفخہ اولا، نفخہ اولا کس کو کہتے ہیں؟ پہلی مرتبہ سور میں پھونکنا، اس کو نفخہ صاعق بھی کہتے ہیں کہ جب سب بندے مر جائیں گے۔ تو ایک ہے نفخہ ثانیہ جس کو نفخہ اخری بھی کہتے ہیں، جس دوبارہ سور میں پھونکنا، اس کو نفخہ باس بھی کہتے ہیں جس میں لوگ اٹھائے جائیں گے۔ تو نفخہ اولا پہلے نفخے سے پہلے جو دنیا کے حالات ہوں گے اس کا خاکہ ذرا ذہن میں لائیے۔
مسلمان مار کھا رہے ہوں گے، قتل ہو رہے ہوں گے، خون ریزی ہو رہی ہوگی، مغلوب ہو جائیں گے، ذلیل و رسوا ہو جائیں گے، کفر ان کے اوپر غالب آ جائے گا، جو آج صورتحال بنی ہوئی ہے۔ ہم اپنے اپنے طور پہ کام کر رہے ہیں، دین پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، کوئی تبلیغی جماعت کی شکل میں نکلا ہوا ہے، کوئی ممبر پہ بیٹھ کے کام کر رہا ہے، کوئی مدارس میں بیٹھ کے کام کر رہا ہے، یہ سب اپنے اپنے طور پہ کام کر رہا ہے۔ یہ غلبہ نہیں ہے کہ باقاعدہ حکومتوں کی طرف سے دنیا کے اندر دین اسلام کے قوانین کو نافذ کر کے چلایا جا رہا ہو، اپنے اپنے طور پہ محنتیں کر رہے ہیں، کفر غالب ہے۔ اس صورتحال کو اللہ جتنا عرصہ چاہیں گے چلائیں گے، پھر امام مہدی علیہ الرحمہ کا ظہور ہوگا، وہ نکلیں گے، کچھ مسلمان ان کے ساتھ ملیں گے، کفر کا مقابلہ کریں گے اور کفر کو کسی حد تک شکست دے دیں گے۔ اس وقت تک دجال نظر نہ آنے والا ہاتھ ہوگا، جیسے آج ہے، نظر تو نہیں آ رہا ہے کہ دجال کدھر ہے، کام سارے دجالی ہو رہے ہیں، لیکن جب امام مہدی علیہ الرحمہ ان کو ایک طرف لگا دیں گے، کچھ شکست دے دیں گے، تو دجال خود بخود نکل کے سامنے آئے گا کہ یہ تو شکست ہو گئی ہے، پہلے تو میں اندر بیٹھ کے سب کو انگلیوں پہ نچاتا تھا، ٹیکنالوجی کے سر پہ سب کو میں نے کنٹرول کر لیا تھا، یہ ٹیکنالوجی ہم کیوں یوز کر رہے ہیں؟ یہ جو سامنے لگی ہوئی ہے، یہ جو کیمرہ لگا ہوا ہے، کیوں یوز ہو رہا ہے؟ دل تو نہیں چاہتا ان خباستوں میں بندہ پڑے، لیکن جو اس کے ذریعے اس نے پوری دنیا میں پھیلا دیا ہے، تو ہم بدلے نخواستہ اس کو یوز کرتے ہیں تاکہ دین اسلام کی بات بھی پھیلے۔ یہاں بیٹھ کے لاکھوں کروڑوں لوگ سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، تو وہ دجال پیچھے بیٹھ کے انگلیوں پہ نچا رہا ہے، وہ سامنے آ گیا۔ اب جب وہ سامنے آیا، اس نے پھر مسلمانوں کو پیچھے دھکیل دیا، نسل انسانی کو پیچھے دھکیل دیا، تو اللہ نازل کریں گے عیسیٰ علیہ السلام کو، تو عیسیٰ علیہ السلام اس کو قتل کر دیں گے۔ اس کے قتل کرنے کے بعد زمین پر غلبہ اسلام ہو جائے گا، اب ہوگا غلبہ، اب طاقت اور قوت مسلمانوں کے پاس ہوگی۔ اب یہ نہیں کہ اپنے طور پہ کام ہو رہا ہے، اپنی اپنی ذمہ داریاں ادا کی جا رہی ہیں، اپنی اپنی شمع روشن کی جا رہی ہے، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلایا جا رہا ہے، یار کچھ پیسے دے دو، ہم نے یہ لوگوں کو قرآن پڑھانے کے لیے کچھ ادارہ بنا رکھا ہے، یار کچھ مالی معاونت کر دو، ہم دین اسلام کو پھیلانا چاہتے ہیں۔ پھر یہ کام نہیں ہوگا، پھر تو حکومتوں کے بجٹ اس پہ استعمال ہوں گے۔ اتنی بڑی بڑی بلڈنگ جو بن رہی ہیں، یہ ساری کی ساری وہ خود اس کے اوپر آرڈر جاری کریں گے، یوں کریں، یوں کریں، یوں کریں۔ پھر ہم جیسے بندوں کو اتنی محنت کرنے کی، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی، ان کے سامنے التجائیں کرنے کی، درخواستیں کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ اب یہ ضرورتیں ہو رہی ہیں، جانا پڑتا ہے، یوں کریں، یوں کریں، یوں کریں۔ پھر تو باقاعدہ اسلامی حکومت کی طرف سے ذمہ داریاں لگیں گی، وہ باقاعدہ ان کو بجٹ دیں گی، ان کو تنخواہیں دیں گی، یہ کام کریں گے۔ تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد زمین پہ غلبہ ہو جائے گا۔ جب غلبہ ہو جائے گا، جب تک اللہ چاہیں گے وہ غلبہ رہے گا، اور پھر اس کے ایک ہوا چلے گی، ٹھنڈی ہوا شام کی طرف سے، کہ جتنے مومن ہوں گے سب مر جائیں گے۔ اس کے بعد اس زمین پر گندے لوگ رہ جائیں گے۔ جب یہ گندے لوگ رہ جائیں گے، اب اللہ حکم دیں گے حضرت اسرافیل علیہ السلام کو کہ سور میں پھونک دو۔ یہ بات میں نے بتانے کے لیے پچھلی تفصیل آپ کے سامنے ذکر کی کہ یہاں اللہ حکم کریں گے کہ سور میں پھونک دیا جائے، ثم ينفخ فی الصور، اب سور میں پھونکو۔ اس حدیث میں جو پہلے الفاظ ہیں، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یخرج الدجال، دجال نکلے گا، فیمکث 40، وہ زمین پہ ٹھہرے گا 40۔
اللہ کے پیغمبر نے فرمایا فَيَمْكُسُ 40، وہ ٹھہرے گا 40 ٹھہرے گا. کیا 40 ٹھہرے گا؟ ابن عمر فرماتے ہیں لا ادری، میں نہیں جانتا، 40 یومن او شہرن او عامن، اس سے 40 دن مراد ہیں یا 40 مہینے مراد ہیں یا 40 سال مراد ہیں. لا ادری، میں نہیں جانتا. اس کے بعد فَيَبْعَثُ اللَّهُ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، اللہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو مبعوث فرمائیں گے. وہ آ جائیں گے زمین پہ، وہ قتل کریں گے دجال کو. ثُمَّ يَمْكُثُ 7 سِنِينَ، پھر وہ زمین میں رہیں گے 7 سال. یہ 7 سال کب رہیں گے؟ اور دجال کو قتل کرنے کے بعد، مکمل زندگی نہیں، مکمل تو 45 سال رہیں گے. ویسے کتنا؟ 7 سال دجال کو قتل کرنے کے بعد. اب یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات ارشاد فرمائی کہ قتل کرنے کے بعد جو دنیا کی حالت ہو جائے گی وہ کیا ہوگی؟ لیس بین اثنین عداوۃ، اس طرح کا ماحول ہو جائے گا، اس طرح کا معاشرہ ہو جائے گا، ایسی اخلاقیات ہو جائیں گی، ایسی ہمدردیاں ہو جائیں گی، ایسی غمخاریاں ہو جائیں گی کہ 2 بندوں کے درمیان عداوت نہیں رہے گی، دشمنی رہے گی، بغض نہیں رہے گا، حسد اور کینہ نہیں رہے گا. نبی ہے نا، نبی جب لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے، احکام خداوندی کی طرف بلاتا ہے، تو اس کی اپنی ذات کے کوئی مفاد اس میں شامل نہیں ہوتے. وہ لوگوں کی تربیت کرتا ہے خالص رضائے للہ، اپنا کچھ نہیں ہوتا. وہ لوگوں کو آپس میں ملاتا ہے، لوگوں کے دل جڑتے ہیں، اللہ کے ساتھ بھی جڑتے ہیں اور آپس میں بھی شیر و شکر ہوتے ہیں. ہمارے ہاں یہ جو خرابیاں ہوتی ہیں کہ ایک بندہ دین کا کام بھی کر رہا ہے، دین سے وابستہ بھی ہے، پھر بھی وہ بغض رکھتا ہے، کینہ رکھتا ہے، حسد رکھتا ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو تربیت کرنے والے ہیں وہ تعلق اللہ سے نہیں جوڑتے. وہ چونکہ اپنے ساتھ ان کو وابستہ کرنا چاہتے ہیں تو دلوں میں ایک دوسرے کی نفرتیں پیدا ہوتی ہیں. وہ جماعت ہیں جے، وہ بندہ ہیں جے، فلاں ہوئے، فلاں ہے، تو یہ ان کے اندر اس طرح کی چیزیں پیدا کر دیتے ہیں. لیکن عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو وہ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں لیسا بین اثنین عداوۃ، 2 بندوں کے درمیان عداوت نہیں ہوگی، سب شیر و شکر ہوں گے. آج ذرا نقشہ اٹھا کے تو دیکھیں، تعمیری کام کون کرتا ہے؟ آپ یہ جو نیٹ پہ تقاریر سنتے ہیں، وہ مسلک ایسے ہے، وہ مولوی ایسے ہے، وہ فلاں ہے، اپنی صلاحیتیں اس میں لگ رہی ہیں. اگر اتنے کام تعمیری ہوتا، لوگوں کو صحیح باتیں سمجھائی جاتی، تو لوگوں کا تعلق کب سے اللہ سے وابستہ ہو جاتا. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب یہ محنت کی، لوگوں کو اس طرف راغب کیا، تو اللہ نے قرآن میں ذکر نہیں کیا کہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، آپس میں تو وہ رحم دل ہو گئے، کافروں پہ سخت ہوئے، آپس میں رحم دل ہو گئے. آج ہمیں کافروں کا پتہ نہیں اور آپس میں ہم سخت دل ہو چکے ہیں، تو کافر سے کیا مقابلہ کریں گے؟ تو بہرحال یہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بات ارشاد فرمائی تو فرمایا یہ عرصہ رہنے کے بعد یرسل اللہ ریحا باردتا من قبل الشام، شام کی طرف سے ایک ٹھنڈی ہوا چلے گی. اب وہ ٹھنڈی ہوا لوگوں کے نتنوں سے اندر جائے گی، تو اس ٹھنڈی ہوا کے جانے سے فی قلبہ مثقال ذرۃ من خیر او ایمان، اگر ایک دانے ذرے کے برابر بھی کوئی نیکی کا جذبہ ہوگا یا ایمان ہوگا اندر، تو وہ ہوا اس بندے کی روح کو قبض کر دے گی، وہ مر جائے گا. ایمان والا اور نیکی کے جذبے رکھنے والا، اس کو اللہ اٹھا لیں گے.
اب اس کے بعد فیبقى شرار الناس، برے ترین لوگ زمین پہ رہ جائیں گے۔ اب ان برے ترین لوگوں کی جو دو باتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، اس پہ بھی ذرا غور کر لیں۔ وہ برے ترین لوگ کون ہوں گے؟ وہ ہوں گے چڑیوں کی طرح تیز، پرندوں کی طرح تیز، فی خفت الطیر و احلام السباع، اور درندوں کی طرح سخت۔ جب عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو تربیت کر کے اس طرف لائے تو ان کی عداوتیں ختم ہوئی۔ جب عیسیٰ علیہ السلام دنیا سے منتقل ہو گئے، نیک لوگ، ایمان والے لوگ اٹھا لیے گئے، اب یہ جو لوگ دنیا میں باقی رہ گئے ان کی حالت کیا ہے؟ وہ پرندوں کی طرح تیز اور درندوں کی طرح سخت۔ پرندوں کی طرح تیز ہونے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی برائیوں کی طرف اور جنسی خواہشات کی تکمیل کے لیے تیزی سے جاتے ہیں۔ پرندہ نہ یوں اڑتا ہے تیزی سے کہیں پہنچ جاتا ہے، یہ برائیوں کی طرف اور برے خیالات، برے جذبات، جنسی تکمیل کی طرف تیزی سے جاتے ہیں۔ اور یہ جو دوسری جو تشبیہ دی ہے درندوں والی، مال ہتھیانے میں، برباد کرنے میں، فتنہ فساد پھیلانے میں، لوگوں کو اندرون خانہ دھوکہ دینے میں، مالوں کو قبض کرنے میں، مالوں کو دبا لینے میں، ظلم و تشدد کرنے میں، جو کچھ آج کل ہو رہا ہے دیکھ رہے ہیں آپ، یہ اس وقت تو اعلیٰ درجے کا ہو جائے گا۔ تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ اس طرح ہو جائیں گے جیسے درندے شقی القلب ہوتے ہیں، سخت ہوتے ہیں، چیڑ پھاڑ کرتے ہیں، فساد پھیلاتے ہیں، کھا جاتے ہیں، ہلاک کر دیتے ہیں۔ آج یہ جو کچھ ہو رہا ہے غزہ کے اندر اسرائیل کر رہا ہے، یہ بھی اس کا نمونہ ہے یا نہیں ہے؟ تو اس وقت تو اس سے بھی زیادہ ہو جائے گا۔ تو یہاں پھر اللہ حکم دیں گے حضرت اسرافیل علیہ السلام کو کہ سور میں پھونک دے۔ بعض روایات میں اللہ بدترین لوگوں پہ قیامت کو قائم کرے گا، اور بعض روایات میں ہے اس دھرتی پہ ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا ہے تو اللہ قیامت قائم نہیں کریں گے۔ تو یہ جو آپ کو دینی لوگ برے لگتے ہیں، یہ کام نہیں کر رہے ہیں، یہ فلاں نہیں ہو رہا ہے، یہ نہیں ہو رہا ہے، یہ خیر کا کام نہیں ہو رہا ہے، کوئی اٹھتا ہے تو مدارس کو برا کہتا ہے، کوئی اٹھتا ہے تو تبلیغی جماعت کو برا کہتا ہے، کوئی اٹھتا ہے تو منبر رسول کو برا کہنے لگ جاتا ہے، یہ سمجھ لیجئے جب تک یہ لوگ دھرتی پہ موجود ہیں تو اللہ قیامت کو قائم کرنے کا حکم نہیں دیں گے، اسرافیل کو سور میں پھونکنے کا حکم نہیں دیں گے۔ جب یہ سب اٹھ جائیں گے، ایک بھی باقی نہیں رہے گا، تو اللہ حکم دیں گے کہ سور میں پھونک دے۔ جو حالات اس کائنات کے ہوں گے، جو آج آپ کو بغیر ستونوں کے آسمان کھڑا ہوا نظر آتا ہے، یہ جو ستارے چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں، چاند آپ کو چلتا ہوا نظر آتا ہے، اور یہ جو سورج آپ کو ضیاء پاشیاں کرتا ہوا نظر آتا ہے، یہ زمین اپنی جگہ پہ ٹھہری ہوئی نظر آتی ہے، یہ پہاڑ اپنی جگہ پہ جمے ہوئے نظر آتے ہیں، اور یہ جو دریا اور سمندر ہیں یہ آپ کو چلتے ہوئے نظر آتے ہیں، یہ نباتات، یہ حجر اور شجر آپ کو سرسبز نظر آتے ہیں۔ یہ سور پھونکنے کے بعد اس کائنات کا نقشہ یکسر ہی بدل جائے گا۔ یہ سورج بے نور ہو جائے گا، چاند جھڑ جائیں گے، یہ جو ستارے ہیں یہ جھڑ جائیں گے، اور یہ جو آسمان ہے یہ اس کے اندر اللہ دروازے ہی دروازے کر دیں گے، اس کو اللہ ختم کر دیں گے، اس کو اللہ لپیٹ دیں گے، اور یہ جو سمندر ہیں اس کے اندر اللہ آگ برپا کر دیں گے۔ تو یہ کائنات میں تبدیلی ہوگی، اور فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی روایت میں جو میں بیان کر رہا ہوں، وَيَسْعَقُ النَّاسِ، اور سارے کے سارے لوگ مر جائیں گے، ختم ہو جائے گا معاملہ۔ کتنی آپ صورتیں پڑھتے ہیں آخری پارے کی، اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَإِذَا النُّجُومُ انْقَدَرَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، کہ یہ پہاڑ چلنے لگیں گے، آسمان لپیٹ دیا جائے گا، سورج، یہ جو ستارے ہیں یہ گدلے ہو جائیں گے، بے نور ہو جائیں گے۔ القاریعۃ ما القاریعۃ وما ادراک ما القاریعۃ،
یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، کہ جس دن یہ جو لوگ ہیں یہ پتنگوں کی طرح ہو جائیں گے، اور وتکون الجبال کالعہن المنفوش، اور یہ جو پہاڑ ہیں یہ اڑتے ہوئے اون کے گالوں کی طرح ہو جائیں گے۔ یہ کائنات میں تبدیلیاں آئیں گی۔ ذرا تصور کریں کہ اگر تھوڑی سی زمین ہل جائے تو کیا حالت ہوتی ہے۔ جو حالت ہوئی تھی 2005 میں زلزلہ آیا تھا، اللہ فرماتے ہیں اذا زلزلت الارض زلزالها اذا رجت الارض رجا، جب زمین خوب ہلا دی جائے گی تو یہ کائنات میں تبدیلیاں آئیں گی۔ پہلی مرتبہ جب سور پھونکا جائے گا سب کچھ ختم ہو جائے گا، انسان سارے مر جائیں گے، تو نفخہ اولا سے پہلے کے حالات اور نفخہ اولا کے بعد جو کیفیت اس کائنات پہ ہوگی اس کی صورتحال میں نے کچھ آپ کو بیان کر دی ہے۔ بقیہ باتیں کہ بندوں کے مرنے کے بعد کائنات کو لپیٹ دینے کے بعد جو 40 سال کا عرصہ ہوگا اس میں کیا کچھ ہوگا، پھر نفخہ ثانیہ ہوگا، سور پھونکا جائے گا، پھر اس کے بعد کیا کچھ ہوگا، اس کی تفصیلات میں چونکہ وقت ہو چکا ہے اگلے جمعوں میں بیان کروں گا۔ بس یہ ذہن میں رکھیے، یہ باتیں میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ انسان کو نجات حاصل کرنے کے لیے جن 4 کاموں کی ضرورت ہے جو سورۃ العصر میں بیان کیے گئے ہیں، اس میں جو پہلا ایمان ہے، پہلی چیز ہے وہ ہے ایمان۔ اور ایمان ایک نہیں ہے، ایمان کئی ہیں۔ ایمان باللہ بھی ہے، اللہ پر ایمان، ایمان بالملائکہ بھی ہے، فرشتوں پہ ایمان، ایمان بالرسل بھی ہے، رسولوں پہ ایمان، ایمان بالکتب بھی ہے، کتابوں پہ ایمان، ایمان بالآخرت بھی ہے، آخرت پہ ایمان، ایمان بالقدر خیرہ و شرہ، اچھی اور بری تقدیر پہ بھی ہے۔ اگر ان ایمانیات میں بندے نے کوئی کمی کر دی، اپنی طرف سے اضافے کر دیے، اس میں اس نے کسی چیز کو اگر قبول نہ کیا جو قرآن و سنت میں وارد ہے، تو دن قیامت اتنا بڑا نقصان ہوگا کہ اللہ اس کو جہنم میں ڈالیں گے تو کبھی نکالیں گے نہیں۔ ہے نا ضروری ان باتوں کو سمجھنا؟ تو اس لیے میں آپ کے سامنے ان باتوں کو بیان کر رہا ہوں۔ اللہ ہمیں ان باتوں کو دل میں جگہ دینے کی، ان کو تسلیم کرنے کی، اس کی تصدیق کرنے کی، دل و جان سے اور دماغ میں ان کو پوری جگہ دینے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب